أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورہ اعراف آیت نمبر 19 آیت نمبر 20 فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ سورہ اعراف حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے۔ گزشتہ کل بھی ہم نے اسی کے متعلق پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور شیطان کو یہ کہا، بلکہ فرشتے سب کو، کہ آپ سجدہ کرو۔ شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا کہ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ جب میں نے آرڈر بھی دیا تھا تو پھر آپ نے کیوں انکار کیا، اس کا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے اپنی عقلی دلائل سے گفتگو کی، کہا کہ انا خیر منہ، وہ مٹی کا پیدا ہے اور میں آگ کا پیدا ہوں، اور آگ مٹی سے بہتر ہے، لہٰذا میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر کے اس کو نکالا تو شیطان نے پھر مہلت مانگی اور یہ کہا قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ یہ آدم کی اولاد، میں ان کو دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے، چاروں طرف سے اس کے پاس آؤں گا، کسی طریقے سے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ کہا کہ میں ان میں سے اکثر کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان کو نکالا گیا وہاں سے، اور آدم علیہ السلام نے کہا کہ آپ جنت میں رہو، ایک مخصوص درخت بتایا کہ اس کا پھل نہ کھاؤ۔ آدم علیہ السلام وہاں رہنے لگے۔ اب آج کی جو آیات ہیں اس میں یہ ہے کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ اب کس طرح ڈالا تو اس میں قرآن پاک میں اس کی تفصیل کہیں نہیں ملتی کہ حضرت آدم علیہ السلام کا شیطان سے جو مکالمہ ہوا یا وسوسہ ڈالا گیا، آمنے سامنے ہوا یا دل میں ہوا، جیسے بھی ہوا۔ کچھ نے لکھا ہے کہ جب شیطان نکلتا جا رہا تھا، نکل کے جنت سے جا رہا تھا، نکلتے نکلتے حضرت آدم علیہ السلام سے جن کی گفتگو ہوئی تھی اس میں ان کو بہکا دیا، اور شیطان نے اپنے آپ کو خیر خواہ پیش کیا اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے آپ کو اس درخت سے کیوں منع کی ہے؟ وہ اس لیے منع کی ہے کہ جب تم اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو آپ فرشتے بن جاؤ گے۔ تو فرشتے تو بہتر ہیں، وہ عبادت میں لحاظ سے ہر وقت 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ ہزاروں سالوں سے اسی جنت میں رہتے ہیں۔ تو جب آپ اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو آپ بھی فرشتے بن جاؤ گے، اور یہ پھل ایسا ہے کہ جب آپ کھاؤ گے تو پھر یہاں سے نکلنے کا غم بھی کہیں نہیں ہوگا، ورنہ جس طرح میں نکل رہا ہوں تو اس طرح کل تمہیں بھی نکالا جائے گا۔ تو
تو اور شیطان نے قسمیں بھی کھانی شروع کر دی، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، صرف خیر خواہی کے علاوہ میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ ان کی باتوں میں ایک تو آ گئے، دوسرا یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام وہ جو اللہ تعالیٰ کی جو نہیں تھی کہ لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا، وہ یہ سمجھے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے شفقتاً اس چیز کو منع کیا گیا۔ جو کام روکا جاتا ہے نہیں جو ہے، اس کی مختلف بہت سی قسمیں ہیں اس کی، جیسے باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا چھت پہ مت کھیلو، تو شفقتاً منع کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ کھیلے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن کہ بھی گرنے کا خطرہ ہے، کوئی ویسے مسئلہ ہے، کوئی ایسی ممانعت بھی ہوتی ہے، بیٹا یہ کام نہ کرو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سمجھے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے شفقت کرتے ہوئے اس چیز کو روکا ہے، کہ شاید اس میں کوئی بیماری ہو، کوئی اور مسئلہ ہو۔ بہرحال وہ اس چیز کو سمجھ نہیں سکے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں سورہ طٰہٰ میں 16ویں سپارے میں، یہ پورا واقعہ دوبارہ وہاں ذکر ہے۔ تو پھر وہ کہتے اللہ شان کی فرماتے ہیں کہ ولم نجد لہو عزما، حضرت آدم علیہ السلام نے کام تو کیا لیکن ولم نجد لہو عزما، ان میں ان کا عزم ارادہ کوئی ایسی چیز شامل نہیں تھی کہ بالارادہ انہوں نے یہ کام کیا، لیکن ہو گیا ان سے کہ وہ پھل کھا لیا۔ جب وہ پھل کھا لیا انہوں نے، تو آدم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے لباس جنت کا پہنایا ہوا تھا، آدم علیہ السلام اماں حوا کو دونوں کو، تو وہ لباس اللہ تعالیٰ نے اتار دیا ان سے، جسم ایسی ظاہر ہو گیا۔ تو پھر درخت جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے، اپنے آپ کو، تاکہ اپنی شرم گاہوں کو چھپا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ لباس عزت کا جنت کا وہ ہٹا لیا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام سمجھ گئے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ جو بندہ جتنا قرب ہو اس کا اللہ تعالیٰ کا، جتنی پرواز اونچی ہو، تو اس کا جو لغزش جو ہوتی ہے اتنی زیادہ سخت شمار ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں عام عوام کے گناہ جو ہیں وہ اتنے نہیں ہوں گے جتنے انبیاء ہیں۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہجد کی نماز بھی علماء فرماتے کہ لازم تھی۔ ہم اگر تہجد کی نماز نہ پڑھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان سے کہا گیا قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کو کھڑے ہو جاؤ۔ تو انبیاء کی چھوٹی سی جو لغزش ہے وہ بھی قبول نہیں ہے۔ اب کل ہم نے رات کو جو تراویح میں پڑھا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام قوم سے نکل گئے تھے۔ اب یہ جو پیچھے قوم تھی یہ ساری کافر تھی، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی کیا کہ ان پر عذاب آئے گا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام سمجھے کہ اب سابقہ جس طرح امتوں پہ عذاب آتا تھا تو نبی نکل جاتا تھا اس سے، تو وہ اپنی سوچ کے مطابق نکلے۔ تو اللہ تعالیٰ کو صرف یہ پسند نہیں آیا کہ میرے آرڈر کے بغیر یہ نکلے کیوں ہیں، تو پھر وہ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ تو وہ چھوٹی سی جو ایک لغزش ہوتی ہے جس کو ہم گناہ سے تعبیر نہیں کر سکتے، وہ لغزش ہوئی ان سے۔ تو اس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ استغفار کی، توبہ تو قبول ہوئی، لیکن ان کو یہ کہا گیا کہ اب یہاں سے جنت سے نکلو، دنیا میں رہو، دنیا میں زندگی گزارو، پھر وہاں پہ موت ہوگی، اس کے بعد دوبارہ پھر یہاں اس جنت میں تم آؤ گے۔ حدیث میں واقع ملتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک مرتبہ مکالمہ ہوا، جس کو ہم مناظرہ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ مکالمہ ہوا، بات چیت ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عرض کیا کہ آدم آپ ہمارے والد ہیں، آپ نے تو اگر آپ نے وہ جنت کا پھل نہ کھایا ہوتا جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہو، تو ہم آپ کی اولاد ساری جنت میں ہی ہوتی۔ تو آپ کی وجہ سے سارے ہم دنیا میں آ گئے اور یہ سزائیں بھگت رہے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا حضرت موسیٰ کو کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری دی ہے، نبوت دی ہے، آپ مجھے اس بات میں طعنہ دے رہے ہیں، اس بات کو مجھ پہ اعتراض کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش سے 40 سال پہلے میری قسمت میں لکھ دی ہے کہ میں کام کروں گا۔ یعنی میری تقدیر میں یہ چیز لکھی ہوئی تھی، تو جب تقدیر میں لکھا ہوا تھا تو پھر میں نے وہ کرنا ہی تھا، اس تقدیر پہ اسی طرح چلنا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے حدیث میں آتا ہے پھر جواب نہیں بن سکا، خاموش ہو گئے اس بات۔ تو یہ واقعہ یہاں پہ ذکر ہے۔ فوسوس لہما الشیطان، پس وسوسہ ڈالا ان دونوں کے لیے شیطان نے، لیبدی لہما، تاکہ ظاہر کر دے ان دونوں کے لیے،
معوری عنہما جو ان دونوں سے چھپایا گیا ہے، من سوآتہما ان کی شرم گاہوں سے، یعنی شیطان نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ ان کی شرم پردہ کھول دے۔ وقالا، اور شیطان نے یہ کہا، ما نہاکما ربکما، نہیں منع کیا اللہ تعالیٰ تمہارے رب نے تم دونوں کو، ان ھذہ الشجرہ اس درخت سے، الا ان تکونا مگر اس لیے، ان تکونا ملکین کہ تم دونوں فرشتے بن جاؤ، او تکونا من الخالدین یا تم ہو جو ہمیشہ رہنے والوں میں سے، کہ تمہیں جنت کے پھل کھاؤ گے تم فرشتے بن جاؤ گے۔ اللہ نے روکا اس لیے کہ تم فرشتے کی نہ بن جاؤ۔ وقاسمہما، اور قسمیں کھانے لگ گئے ان دونوں کے لیے، اس بات پہ کہ انی بے شک میں، لکما تم دونوں کے لیے، لمن الناصحین خیر خواہوں میں سے ہوں۔ اس بات پہ پکی قسمیں کھانے لگ گیا شیطان کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ فدلاہما بغرور، شیطان نے ان کو پھسلا دیا، ان دونوں کو دھوکے کی وجہ سے، دھوکہ دے کر ان کو پھسلا دیا۔ فلما ذاق الشجرہ، پس جب انہوں نے چکھ لیا اس درخت کو، یعنی اس کے پھل کو، بدت لہما سوآتہما، ظاہر ہوگی ان کے لیے، سوآتہما ان کے شرمگاہ، وطفقا یخصفان، اور وہ چھپانے لگ گئے، علیہم ڈھانپنے لگ گئے، علیہما ان دونوں اپنے اوپر، من ورق الجنہ جنت کے پتے، وناداہما ربہما، اور ان کو پکارا ان کے رب نے، الم انہاکما، آیا میں نے تمہیں روکا نہیں تھا، ان تلکما الشجرہ اس درخت سے، واقل لکما، اور تمہیں کہا نہیں تھا کہ ان الشیطان لکما عدو مبین، بے شک شیطان تمہارے لیے دشمن کھلا ہے۔ قالا ربنا، تو کہنے لگے، ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر آپ ہمیں معاف نہ کریں، وَتَرْحَمْنَا، اور آپ ہم پر رحم نہ کریں، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ہو جائیں گے البتہ نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ قالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اہبطوا، اترو تم، بعضکم لبعض عدو، بعض تمہارا بعض کا دشمن ہوگا۔ اب وہاں زمین پہ جاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں اب لگی گی نہیں، اختلافات آئیں گے تمہارے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے، فی الارض مستقر، زمین کے اندر ایک ٹھکانہ ہے، ومتاع الی حین، اور ایک نفع ہے الی حین، ایک وقت مقرر تک، موت تک یا قیامت تک آپ کا ایک وقت مقرر تک یہاں رہنا ہے، اس کے بعد۔ قالا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فیہا تحیون، اسی کے اندر تم زندہ رہو گے، وفیہا تموتون، وہ اسی میں تم مرو گے، اسی زمین میں تم زندگی گزارو گے، اسی میں تم مرو گے، ومنہا تخرجون، اور اسی سے تم پھر نکالے جاؤ گے۔ فوسوس لہما الشیطان، پس وسوسہ ڈالا ان دونوں کے لیے شیطان نے، لیبدیا، تاکہ ظاہر ہو جائے، لہما ان دونوں کے لیے، ما وری عنہما جو چھپایا گیا ان سے، من سوآتہما ان کی شرمگاہوں سے۔ وقالا، اور شیطان نے کہا، ما نہاکما، نہیں منع کیا تم دونوں کو، ربکما تمہارے رب نے، ان ھذہ الشجرہ اس درخت سے، الا ان تکونا مگر اس لیے کہ ان تکونا ملکین تم ہو جاؤ فرشتے، او تکونا من الخالدین یا تم ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والوں میں سے۔ وقاسمہما، اور وہ قسمیں کھائیں ان دونوں کے لیے، اس بات پہ بے شک میں تم دونوں کے لیے، لمن الناصحون خیر خواہ ہوں دل سے۔ فدلاہما بغرور، پس پھسلا دیا ان دونوں کو، بغرور دھوکے سے۔ فلما ذاق الشجرہ، پس جب دونوں نے درخت کو چکھا، بدت لہما سوآتہما، ظاہر ہو گئے ان کے لیے ان کی شرمگاہ، وطفقا یخصفان علیہما، اور ڈھانپنے لگ گئے اس کے اوپر، اپنے اوپر، من ورق الجنہ جنت کے پتے، وناداہما، اور پکارا ان دونوں کو، ربہما ان کے رب نے، الم انہکما، آیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا، ان تلکما الشجرہ اس درخت سے، واقل لکما، اور تمہیں کہا نہیں تھا، ان الشیطان لکما عدو مبین، بے شک شیطان تمہارے لیے دشمن واضح ہے۔ قالا، تو ان دونوں نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا،
ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں، وَتَرْحَمْنَا، ہم پر رحم نہ کریں، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، البتہ ہو جائیں گے ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اہبطوا، اترو تم، بعضکم لبعض عدو، بعض تمہارا بعض کا دشمن ہوگا، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور نفع ہے ایک وقت مقرر کا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فیہا، اسی میں، تحیون، زندہ رہو گے، وفیہا تموتون، اسی میں مرو گے، ومنہا تخرجون، اسی سے تم نکالے جاؤ۔